کے سپہ سالار ہیں، ان کی جن سید عاصم منیر، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کابینہ کی تمام ممبران ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور والدہ محترمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے، اور اس کے لیے میں جناب وزیر خزانہ کو، اورنگزیب صاحب کو، سیکرٹری فائنانس چودھری امداد اللہ بسال کو، ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کو، اور وزیر پلاننگ احسن اقبال جو کہ اس وقت اعتکاف میں مدینہ منورہ میں ہے، کامرس منسٹر کو، پاور منسٹر کو، سیکرٹری پاورز کو، چیئرمین FBR کو، احد خان چیمہ کو خصوصی طور پر، اور تمام ممبران کیبنٹ کو میں اور گورنمنٹ آفیشلز کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں یقیناً چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے۔ تو یہ ایک ٹیم ورک کے ذریعے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، اور لاء منسٹر صاحب کی بھی اس میں بڑی کاوش ہے، اور ہمارے ڈیفنس منسٹر تشریف فرما ہیں، منسٹر IT ہیں، تو درجہ بدرجہ آپ علی پرویز صاحب ہیں، آپ سب کی بے پناہ کاوشیں ہیں، اور یقین کریں کہ آپ کی یہ دن رات کی محنت نہ ہوتی تو یہ اچیومنٹ اتنی جلدی ہم نہ کر پاتے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر کس طرح اغیار نے اور مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے کہ اب آیا کیا آیا منی بجٹ، اور منی بجٹ کے بغیر IMF آگے نہیں چلے گا۔ الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا، اور شاید یہ حالیہ جو ادوار ہیں اس میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کے چیلنجنگ حالات میں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک دہشت گردی 2 صوبوں میں جاری ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی اپنے عروج پر تھی، اور دوسرے چیلنجز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری جان، میری مال، میرا ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، میرے جو بھی مسئلے مسائل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، میں اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی انٹینشنلی نہیں کیا۔ مجھ سے جو بھی لا علمی میں ہوا، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، پہلے بھی معذرت کی ہے، ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں، اپنے دلوں کو میرے لیے صاف کر لیں۔ میری تمام علماء کرام، حکومت پنجاب اور پاک فوج سے گزارش ہے کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے اور مجھے انصاف دلوایا جائے۔ اور جس نمبر کی دفاع مجھ پہ لگائی جا رہی ہے، میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ 295 مجھ پہ جھوٹی لگائی گئی ہے، لیکن جھوٹا کاٹ دیا گیا اور 295 کے اوپر فتویٰ دے دیا گیا۔ خیر، میں پھر بھی اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں۔ میں فیصل ہاسپٹل آئی اپنے بچے میرے بچے کو صرف چیسٹ انفیکشن سی، ٹھیک ہے، اور یاد ذرا منہ خراب ہو گئی، میں شاید مان واسطے نہیں ہوئی نا، انہوں نے جب میں اندر آئی انہوں نے کہا نرسری چ لے جاؤ، نرسری چ لے کے گئی انہوں نے کیا وہ نہ سوفوں تے بیٹھی سی، اور مجھے اندر جانے میرے گلے پی گئے، ٹھیک ہے، تو باہر نکلے تو پہلے سلیپ بنوا دو، مجھے نہیں پتا ہے، میں پہلی دفعہ آئی ہوں مجھے نہیں پتا ہے، میں بنوا لیا، میرے بچہ بھی چیک کرو، میں نے پہلے سلیپ بنوا کے یا پھر چیک ہو ویسے سلیپ معمولی بنوائیے، اتنے لے کے آنا، پھر انہوں نے میرے بچے نے چیک کیا، پھر انہوں نے میرے سلپ دیتی ہے، انہوں نے کیا دوائیاں لے کے آؤ، فائل بنواؤ، فائل بنوائیے، پھر دوائیاں منگوائیاں نے، اس تو بعد انہوں نے میرے بچے کا اندر لے گئے نے،
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਿੰਗ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਨਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਦ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਰਦ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਰ ਚੋਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਜੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। 80